السلام علیکم، میں پروفیسر خالد عمر ایک نئی کہاوت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی کہاوت کا عنوان ہے 30 مار خان۔ اس کہاوت کا پس منظر یہ ہے کہ یہ کہاوت یا یہ جملہ اس موقع پہ بولا جاتا ہے جب کوئی شخص بلا وجہ اپنے آپ کو بہادر یا بڑی حیثیت والا یا بہت زیادہ عقل مند قرار دے، تو اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ آپ 30 مار خان لگ رہے ہیں۔ آئیے اب ہم اس کہاوت کے پس منظر کی طرف چلتے ہیں۔ ایک سپاہی مدت سے گھر میں بیکار پڑا تھا۔ بیکاری کے عالم میں اس نے اپنے گھر کا سارا سامان بیچ ڈالا۔ ایک روز اس کی بیوی نے اسے طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ آخر تم کب تک گھر پڑے رہو گے؟ تمہیں کوئی کام کرنا چاہیے۔ سپاہی نے بیوی کو مخاطب ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے، میں کل کام کے سلسلے میں شہر کا رخ کرتا ہوں، لیکن تم ایسا کرو میرے لیے ناشتے کا انتظام کر دو۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ بیوی نے رات ہی اس کے لیے لڈو تیار کرنے شروع کر دیے۔ جب اس کی بیوی ہاون دستے کے اندر باداموں کو کوٹ رہی تھی، اسی ہاون دستے کے اندر ایک سانپ بھی چھپا بیٹھا تھا، لہٰذا باداموں کے ساتھ ساتھ وہ سانپ بھی پس گیا۔ خیر، بیوی نے 30 لڈو تیار کر کے ایک کپڑے میں باندھ کر اپنے شوہر کے حوالے کر دیے۔ اگلے روز صبح سویرے سپاہی اٹھا اور اس نے شہر کی راہ لی۔ سفر کرتے کرتے دوپہر ہو گئی اور وہ ایک کنویں کے کنارے رک کے آرام کرنے لگا۔ اس نے کنویں سے پانی نکالا اور اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے کہ اسی اثناء میں اس نے دیکھا کہ ڈاکوؤں نے آ کے اس کو گھیر لیا۔ ڈاکوؤں نے سپاہی سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے حوالے کر دو۔ بوڑھے سپاہی نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب بوڑھے سپاہی نے دیکھا کہ یہ کسی بھی صورت میری جان نہیں چھوڑیں گے، تو اس نے وہ تھیلا کھول کر کہا کہ میری بیوی نے یہ ناشتے کے لیے میرے لیے 30 لڈو بنا کر بھیجے ہیں کہ جو میں 30 دن تک استعمال کر سکتا ہوں۔ ڈاکوؤں نے سپاہی سے وہ تھیلا چھینا اور 30 ڈاکوؤں نے ایک ایک کر کے لڈو کھا لیا۔ سپاہی نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہر سپاہی کی حالت غیر ہونے لگی اور کچھ ہی عرصے کے بعد ہر سپاہی موت کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ سپاہی ان کے قریب گیا اور ہر سپاہی کے کان اور ناک کاٹ کے ایک تھیلے میں رکھ لیے اور اس کے بعد پھر شہر کی راہ لی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ایک شہر میں داخل ہوا۔ اس شہر کا یہ دستور تھا کہ اس شہر میں کوئی بھی نیا شخص داخل ہوتا تو بادشاہ اس سے تعارف کرتا، لہٰذا اس کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ بادشاہ نے جب اس سپاہی کا تعارف کیا اور اس سے اس کے آباء و اجداد کے بارے میں پوچھا تو اس نے شیخی بگارتے ہوئے اپنے باپ دادا کے واقعات سنانے شروع کر دیے۔ پھر بادشاہ نے سپاہی کے بارے میں پوچھا کہ تم اپنا تعارف کرواؤ۔ سپاہی نے بڑے فخر کے ساتھ وہ کپڑا کھولا اور 30 راہزنوں کے ناک اور کٹے ہوئے کان کھول کر بادشاہ کے سامنے رکھ دیے۔ بادشاہ نے جب ڈاکوؤں کی یہ حالت دیکھی اور ان کے کٹے ہوئے کان اور ناک دیکھے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ دراصل یہ 30 ڈاکو اس شہر کے مشہور ترین راہزن تھے، جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو لوٹا تھا، سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا تھا۔ لہٰذا بادشاہ کو جب یہ پتہ چلا کہ اس شخص نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے تو بادشاہ اس سپاہی سے بہت خوش ہوا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس سپاہی کو بہت سے انعام و اکرام سے نوازا اور اس کو آخر میں خطاب دیا 30 مار خان۔